صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الجنہ۔ یہ قاسم نانوتوی آ رہا ہے، فرمایا آنے دو اس کو پلا دو۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ شیخ الہند آ رہا ہے، مالٹے کی جیل میں قرآن کے ترجمے لکھنے والا۔ فرمایا اس کو بھی لے آؤ۔ یہ کون آ رہا ہے؟ اس کی 22 سال میں تکبیر اولا فوت نہیں، اس کو گنگوہی کہتے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ حافظ زامن شہید آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ انور شاہ کشمیری آ رہا ہے۔ سبحان اللہ تو کہو۔ یہ کون آ رہا ہے؟ 18 سال روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ پڑھانے والا حسین احمد آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ عطا اللہ شاہ بخاری آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ مولانا خان محمد آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے والا شیخ القرآن آ رہا ہے۔ آنے دو اس کو پلا دو۔ یہ کون آ رہا ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ آ رہا ہے جس نے امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہے۔ فرمایا پلا دو۔ اور ان کو کہا جائے گا سحقن سحقا۔ دو طبقے، علماء کرام، دو طبقے، دو جماعتیں، دو گروہ، دو پارٹیاں۔ حوض کوثر کے سکون اور شیریں بخش پانی سے محروم ہوں گے۔ وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ ایک صحابہ کے دشمن اور ایک بدعتی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، معالج اپنے مریض سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، شیخ اپنے مرید سے پہچانا جاتا ہے، محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ 5 منٹ میرے باقی ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اصحابی النجوم، مولانا عطا اللہ صاحب، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں، اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں۔ بدعتی اور صحابہ کے دشمنوں کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، سیدنا حذیفہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ بدعتی آدمی کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ نفل قبول ہے۔ وہ اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ خود بچو، بچوں کو بچاؤ۔ پروگرام مصطفیٰ فصلی لربک، شکرانہ نعمت کی تیاری۔ شکرانہ نعمت کیا ہے؟ بدنی قربانی۔ بدنی قربانی کی انتہا کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ۔ اب جبین نبوت کو زمین پہ رکھ کے میرے محبوب مجھے منا، پھر ایسا سجدہ کیا کہ مصلی بھی تر ہو گیا، پھر ایسا سجدہ کیا کہ بدر کی زمین بھی تر ہو گئی، اور قیامت کے دن جو سجدہ ہوگا وہ 7 راتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے مانگو، اس وقت حضور کہیں گے یا اللہ میں امت کی بخشش مانگتا ہوں۔ ان نشانیہ کا، سارے پڑھو سارے، ان نشانیہ کا، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا، وہی ذلیل ہوگا، وہی رسوا ہوگا، وہی تباہ و برباد ہوگا۔ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کسی دشمنان مصطفیٰ کو میں بچوں سے قتل کرواؤں گا، کسی پہ بجلی گرواؤں گا، کسی کا جسم پھولے گا، اس میں مر جائے گا، کسی کو اللہ فرماتے ہیں دشمنان مصطفیٰ پر شیر کو مسلط کر دوں گا، کسی دشمن مصطفیٰ کی رسی کو ڈھیلا کر کے اسی میں اس کو پھانسی دے دوں گا۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ کا پھریرا 4 ڈانگی عالم میں لہرائے گا۔ کروٹیں دنیا کی تیرا کسر جا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ میں پھر علماء کی نظر کروں، یہ جب شمع